السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں آبدن کبھی بھی، ما دامو جب تک وہ رہیں گے فیہا اس میں، فاذہب پس تو جا انت تو و ربک اور تیرا رب، فقاتلا پس تم دونوں لڑو، انا بے شک ہم ہا ہنا یہیں پر قائدون بیٹھے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض مقدس میں داخل ہونے کا کہا کہ اللہ کی مدد اور بشارت کے ساتھ، پس داخل ہونے کی دیر ہے، دشمن بھاگ جائے گا۔ لیکن یہ اتنے بزدل تھے، انہوں نے اتنا بڑا گستاخانہ جملہ کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑے، فاذہب انت وربک فقاتلا، تو جا تو اور تیرا رب تم دونوں لڑو۔ اور بنی اسرائیل کے برعکس صحابہ کرام نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، ٹھیک ہے نا، فاذہب انت وربک فقاتلا، کہ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کر تم دونوں لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا، قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا نہیں املکو میں نہیں اختیار رکھتا، الا مگر نفسی اپنی جان کا، واخی اور اپنے بھائی کی جان کا، ففروق پس جدائی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، و بینا قوم الفاسقین اور فاسق نافرمان قوم کے درمیان۔ قالا ربی انی لا املکو، قالا کہا، ربی اے میرے رب، کس نے کہا؟ اے میرے رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، اللہ سے اپنے حال کا ذکر کیا کہ اے اللہ، کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ہوں اور میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، بس اس کے علاوہ کسی کی بھی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا نہیں املکو نہیں اختیار رکھتا، الا مگر نفسی اپنی جان کا، واخی اور اپنے بھائی کی جان کا۔ تو جب انہوں نے انکار کیا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے بددل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے اختیار میں میری جان اور اپنے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ففرق بیننا، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے تو ان کے ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں، ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، ہمارے اور بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، حق و باطل کو الگ الگ کر دے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فاسق نافرمان لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بنی اسرائیل ادھر ادھر بھٹکتے ہی رہے۔ قالا فرمایا، فإنہا پس بے شک وہ، محرمۃ حرام کی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ 40 سال تک کے لیے، یتیہون وہ بھٹکتے پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا پس نہ، تعسا نہ غم کر، علی القوم الفاسقین نافرمان لوگوں پر۔ قالا فرمایا، فإنہا پس بے شک، محرمۃ وہ حرام کی گئی ہے، وہ کیا؟ وہ حرام کی گئی ہے زمین، وہ زمین حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنۃ 40 سال تک۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور ان کی سزا کیا تھی کہ جس بستی کو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا، جو بستی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی، اب وہ وہاں داخل ہونا 40 سال تک حرام کر دیا۔ اب 40 سال اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے۔ مصر سے تو یہ نکل آئے تھے، آگے جا نہیں سکتے تھے، پھر اسی صحرا میں ہی رہے، اور پھر وہ اس مدت کے اندر مارے مارے پھرتے رہیں گے، نہ کسی طرف جانے کا راستہ ملے گا اور نہ ہی کہیں بھی اطمینان سے رہ سکیں گے۔ اب دیکھیں نا، پھر صحرا میں نہ تو کوئی دکانداری ہے، نہ کوئی کاشتکاری ہے، صرف من سلوا پر گزارا ہو رہا ہے، تو یہ کتنی مشکل بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیابان میدان میں بھٹکتے رہے، اور اس کا نام صحرائے طی پڑ گیا۔ یہاں پر پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، بعد میں کسی وقت بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے، 40 سال تک کے لیے ان کی یہ سزا مقرر کی گئی۔
کس وجہ سے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ گناہ کی سزا کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ موجودہ نعمت چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، موجودہ جو انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، یا پھر اس کی سزا لمبی کر دی جاتی ہے۔ کتنی لمبی؟ 40 سال تک۔ اکثر جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان ہی سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو انہوں نے زبان سے انکار کیا تھا نا، بس زبانی کی تھی نا کہ ہم نہیں چاہتے تو اور تیرا رب جا کر لڑے، تو اس کی یہ سزا ملی کہ 40 سال اس زمین میں نہیں جا سکتے، ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکتے 40 سال تک۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیٹ پر لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا یا تعویذ دھاگا کروا دیا، پتہ نہیں کسی نے کیا کروا دیا، کچھ کروا دیا کسی نے۔ کبھی کوئی جاب لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر کوئی شادی وغیرہ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، مکان وغیرہ کچھ بھی معاملات ہیں تو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی تعویذ دھاگا کروا دیا، کسی نے جادو کروا دیا، جب کہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہماری زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی بات کر دی ہے، جو ہماری نظر میں چھوٹی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی چیز میں دیر ہونا، تاخیر ہونا یہ بے وجہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ جس گناہ کی وجہ سے یہ نعمتیں مجھ سے رکی ہوئی ہے یا یہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے، میرا وہ گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، ہماری اپنی زبان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نافرمانی کی بات کی، انہوں نے بس زبانی کی تھی، تو اسی وجہ سے یہ سزا ملی۔ آگے فرمایا فلا تعسا، پس نہ غم کر علی القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں پر غم نہ کر، ترس نہ کھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو 40 سال کی سزا دی گئی تھی۔ 40 سال کا لفظ کیوں بولا گیا تھا؟ آخر کیا حکمت تھی؟ کیونکہ 40 سال کا جو کہا گیا، آخر اس سے کم زیادہ بھی تو ہو سکتا تھا، 40 سال فکس کیے، کیونکہ 40 سال میں وہ لوگ جو بڑے تھے، ضدی تھے، جن کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، جن کے عمل کچھ بھی نہیں تھے، وہ سب فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے بچے جو ہوں گے وہ صحرا میں مشقتیں برداشت کر کر کے ہمت والے جوان ہوں گے، پھر وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ طاقتور ہوں گے، پھر جا کر وہ حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جا کر حملہ کریں گے۔ 40 سال اس لیے ان کی سزا مقرر کی گئی۔ تو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر پھر افسوس نہ کرنا، دکھ نہ کرنا، اب ان پر ترس نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کو سزا ملی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر بڑے مہربان تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے مہربان ہیں، ان کا دل جلدی نرم پڑ جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم ان پر افسوس غم نہ کرو، جہاں جاتے ہیں جانے دو، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو انہیں یہ نافرمانی کی سزا ملی ہے کہ 40 سال تک میدان تیہ میں ہی وہ رہیں گے۔ آگے فرمایا وَاتْلُو، اور تلاوت کیجئے، علیہم ان پر، نبأ، خبر، ابنئی، 2 بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق کی حق کے ساتھ، اس جب قربا، دونوں نے پیش کی، قربانی، فتقبلا، پس قبول ہوئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم، اور نہیں، یتقبل، اور نہ قبول ہوئی، من الآخری، دوسرے کی، قالا، کہا، لاقتلنک، البتہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، قالا، اس نے کہا، انما، بے شک، صرف، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ وَاتْلُو علیہم، اور تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے، کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پڑھ کر سنائیے، کس کو سنائیے؟ یا تو جو اس وقت کے مخاطب ہیں انہیں پڑھ کر سنائیے، یا جو بھی سننے والے ہیں سب کو پڑھ کر سنائیے۔ نبأ، خبر، نبأ جو ہوتی ہے یہ بڑی اہم خبر کو کہتے ہیں، ویسے خبر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، خبر اہم اور عام دونوں کے لیے، کوئی اہم بات ہے یا عام بات ہے، دونوں کے لیے خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نبأ جو ہے یہ بڑی اہم خبر کو کہتے ہیں۔ ابنئی، 2 بیٹوں کی، ابنئی، 2 بیٹے، یعنی جو ان کے سلبی بچے تھے، ان کے اپنے سگے بچے تھے، ان کے آدم علیہ السلام کے، بالحق کی حق کے ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ بیان کر دیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، بالحق کی حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو اس سے حق کے ساتھ یعنی بالکل حق سچ سچ بیان کر دے، ٹھیک ٹھیک۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر تاریخ لکھے تو حقیقت لکھے، جو چیز بھی لکھی جائے پوری تحقیق کے ساتھ لکھی جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تاریخ لکھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، بلا حق کی، حق کے ساتھ۔ اس جب قربا دونوں نے پیش کی قربانی پیش کی۔ قربان کہتے ہیں اس عمل کو جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ قربانی میں کیا تھا، کس چیز کی قربانی کی گئی تھی۔ کوئی چیز تھی یا پھر کوئی جانور تھا یا غلہ تھا یا سونا تھا یا کوئی اور چیز تھی، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حابیل نے دمبا کیا اور قابیل نے گندم کی تھی، واللہ عالم، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اس جب قربا جب قربا دونوں نے پیش کی قربانی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا جو نام ہے وہ حابیل اور قابیل مشہور ہے، اگرچہ قرآن و حدیث میں یہ نام نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو انہوں نے قربانی پیش کی، یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ملاپ سے ایک وقت میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی، تو اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ نکاح کر لے جو کہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ٹھیک ہے نا، قابیل کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو اللہ کے ہاں قربانیاں پیش کرنے کو کہا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو وہی قابیل کی بہن سے نکاح کر لے گا، اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو حابیل کی قبول ہو گئی، آسمان سے آ گئی اور اس کو کھا گئی، اور یہ اس کی قربانی قبول ہونے کی دلیل تھی کہ آسمان سے آ گئی اور اس کو کھا گئی۔ تو فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پس قبول ہوئی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، اور نہیں قبول ہوئی، مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ قَالَ، کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں البتہ تجھے ضرور قتل کروں گا۔ کیوں کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا؟ حسد کی بنا پر کہا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو حسد تھا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان اپنی نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ حسد ایمان کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے دل میں حسد اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جتنا انسان کے دل میں حسد ہوتا ہے اتنا ہی تقویٰ کم ہوتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ حسد ہے تو تقویٰ ہوتا ہی نہیں۔ متقی حسد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے، اور وہ دین کو مونڈنے والی ہے، بالوں کو نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں بھی تھا، اپنے بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا انہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو بنی اسرائیل کو بھی آپ سے حسد ہو گیا تھا۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، لوگ اس سے ہمیشہ حسد و بغض سے پیش آتے رہے ہیں۔ تو چنانچہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی حسد پر مبنی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ان پر افسوس اور غم نہ کریں۔ تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو قصہ بیان ہوا ہے، ایک بھائی کا دوسرے کو قتل کرنا، یہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ اچھا، حسد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اب میں بھی ایسا کروں گی، تو گویا کہ آپ کو اس سے حسد ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر کسی کی کامیابی پر خوش نہ ہونا، تو یہ بھی حسد ہے، جس سے انسان حسد کرتا ہے تو اس کی کامیابی انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور دوسرے کی تکلیف پر خوش ہونا اور اس کی خوشی میں غمگین ہونا، یہ بھی حسد ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس سے آپ کو حسد ہے، اگر اسے کوئی تکلیف یا نقصان ہوتا ہے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ حسد ہے۔
تو آپ کو اس سے حسد ہے۔ کالا کہلا اقتلن کا، البتہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ کالا انما یتقبل اللہ، لیکن حابیل نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتے ہیں۔ اب حابیل نے یہ کوئی غرور تکبر سے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ وہ بھی متقی بن جائے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو انسان ایک جیسا عمل کرتے ہیں لیکن ان کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کا عمل قبول ہوا اور ایک کا نہیں ہوا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ جو متقین ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم سب نیک اعمال تو کرتے ہیں، نماز روزہ صدقہ خیرات وہ تو ہم کرتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ہمیں اپنا تقویٰ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں، اور ہم دوسروں کو اپنا تقویٰ بیان بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتی ہوں، میرے اندر بڑا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک سائل آیا، مانگنے کے لیے آیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ 1 دینار دے دو۔ بیٹے نے دینار دے دیا اور کہا کہ یا اللہ، کہ اے ابا، اللہ آپ کا یہ عمل قبول کرے۔ تو باپ نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا 1 سجدہ یا 1 درہم قبول کیا ہے تو کوئی چیز مجھے موت سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوگی، یعنی میں یہ چاہوں گا کہ میں فوت ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا ہے، اور تم جانتے ہو اللہ کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کا عمل قبول کرتا ہے، متقین سے، پرہیزگاروں سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور عمل کی قبولیت کی چند شرائط ہوتی ہیں، انسان کا ایمان کا ہونا، اسلام پر ہونا، اخلاص کا ہونا، شریعت کے مطابق ہونا، اس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے اعمال کے بارے میں بھی زیادہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ، اور میرا کام کس قابل ہے۔ دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، اگر اس کے شان کے مطابق نہ دے تو وہ رکھ تو لیتا ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، جلدی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی واہ چھانے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں، جلدی نماز پڑھے تو ہم نے کیا نماز پڑھ لی ہے؟ کیا یہ ہمارا عمل قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ متقین کا عمل قبول کرتا ہے۔ اپنے عمل کے اندر اخلاص لائیں، اخلاص کا ہونا ضروری ہے، شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد فرمایا تھا نا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے یہ ہمارا عمل قبول کر لے۔ اچھا، عمل قبول کب نہیں ہوتے؟ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ قبول کب نہیں ہوتا؟ جب نیت خراب ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنا مقصد ہو تو تب بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تیسری بات، کفر و شرک بھی عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، تب بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور چوتھی بات، اگر تقویٰ نہ ہو تو تب بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ منافق کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ پھر سرکش لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، مرتد کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی حالت میں اس نے جتنے نیک اعمال کیے وہ سب ضائع ہو گئے، اور پھر جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی ناپسندیدگی کہ اعمال کرنے والے کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو اعمال پسند نہیں ہے، ناپسند جو اللہ کے اعمال، اگر انسان وہ کام کرتا ہے، نافرمانی والے کام کرتا ہے تو اس کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور جو عمل شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور جس عمل میں ریاکاری ہو، احسان ہو، اس سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ظلم کرنے والے کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیکیاں مظلوم لے جائے گا قیامت والے دن۔ تو یہاں پر اعمال کی قبولیت کے لیے کون سی شرط بتائی گئی ہے؟ تقویٰ،
تقوی کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، متقین سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول کرتا ہے۔ آگے فرمایا لائم البتہ اگر بسطہ تو نے بڑھایا الیہ میری طرف یادہ کا اپنا ہاتھ لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ماں نہیں انا میں بھی باسطن بڑھانے والا یادیا اپنا ہاتھ الیہ کا تیری طرف لاقتلا کا کہ میں تجھے قتل کروں، انی بے شک میں اخاف اللہ سے ڈرتا ہوں، ربا جو کہ رب ہے عالمین تمام جہان والوں کا۔ لائم بسطہ البتہ اگر تو نے بڑھایا یعنی مارنے کے لیے اپنا ہاتھ لمبا کیا، ٹھیک ہے، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ماں انا بباسط یدیا لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف، یعنی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو الگ بات ہے، کیونکہ اپنا دفاع تو ضروری ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم اگر اپنا دفاع کر رہے ہو، اگر دفاع کرنے میں دوسرے کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا نا کہ میں اس کو قتل کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اجر حاصل کرنے کے لیے خود کو مطیع کر دینا ہوتا تھا، کہ اپنے آپ کو مطیع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم دونوں میں زیادہ طاقتور حابیل ہی تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھایا کیونکہ وہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ انکار نہ کرے بلکہ صبر کرے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کا ارادہ کرے تو وہ اس کا مقابلہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرمایا اگر اپنا دفاع کرنے والا قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے، جو خون یا دین کی حفاظت میں قتل ہو جائے تو وہ پھر شہید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی آدمی میرا مال مجھ سے چھینتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا مال مت دو۔ اس نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے لڑائی کرو۔ اس نے کہا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، یعنی جو قتل کرنے والا ہے، جو قاتل ہے وہ دوزخی ہے، لیکن اگر کوئی اپنا دفاع کرنے میں قتل ہو گیا ہے تو وہ پھر شہید ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو انسان اللہ سے ڈر کر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر دل میں کوئی گناہ کا خیال آتا ہے، برائی کا خیال آتا ہے تو تب بھی یہی کہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو پھر گناہ نہ لکھو، ٹھیک ہے نا، گناہ نہ لکھو۔ اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہ لکھو جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے۔ اگر وہ گناہ کر لے تو پھر ایک ہی گناہ لکھو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ میرے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ کا ارادہ کر لیا تھا لیکن میرا ڈر، میرا خوف اس کے دل میں آ گیا، میرے ڈر سے، میرے خوف سے اس نے گناہ چھوڑ دیا تو پھر فرمایا ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ، ابھی نیکی کی نہیں ہے لیکن گناہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔